فورسیبل فیوچر میں یہ یار آپ کے سامنے تو ہو رہا ہے سارا کچھ. I mean, you know, اس کو چھپی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں. Look at the sequence of events. کیا ہو رہا ہے رائٹ؟ نیتن یاہو نے تو ٹرکی کو بھی تھریٹ کیا, پاکستان کو بھی تھریٹ کیا. پاکستان کے علاوہ مسلم ورلڈ میں ایران تو ویک ہو گیا نا. ایران کے پاس تو فائنینشیل اسٹرکچر ہی نہیں ہے, ایران کے پاس تو چیزیں نہیں ہیں. جو ان کے پاس ہے وہ تو وہ ہے نا. ایک ہی صرف کنٹری ہے, وہ ہے پاکستان. اپنی پوزیشن لیتا ہے اس دفعہ زیادہ پہلے سے, کلیئر پوزیشن ہوتی ہے پاکستان کی. آپ کے خیال میں جو ٹرمپ کی اور آرمی چیف کی جو بات ہوئی ہوگی, آپ کے خیال میں ایران کا ذکر نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کے خیال میں یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے ایران پہ کچھ کرنا ہے تو وی نیڈ یور سپورٹ؟ پہلی سپورٹ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ایئر اسپیس دیں. آپ کے خیال میں فلسطین پہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ کے خیال پہ اسرائیل پہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ پاکستان نے پوزیشن لی وچ از مچ اپریشیٹڈ ان امریکہ کہ اور دی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ ہماری پوزیشن ہے بھائی, فلسطین پر, اسرائیل پر, یہ ہماری پوزیشن ہے ایران پر. نہ وہ ادھر سے گزر سکیں گے, وہ انڈیا کی سب انہوں نے جو بھی تھی ایئر اسپیس استعمال کی. اور اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ تو اب مور یو سینگ ان مور رائٹ. جو ہمارا جو پاکستان کا جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں, لک دی وے ہی از میکنگ اسٹیٹمنٹ, لک آئی بال ٹو آئی بال کیسے وہ کانورسیشن کر رہے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ, آئی مین ہی از ریپرزینٹنگ دا نیشن رائٹ. اور ابھی بھی آپ دیکھ لو جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ پاکستان ہی کر سکتا ہے. اب پاکستان کوئی از ناٹ لائک اٹس ناٹ اے بدماش نیشن سو ٹو اسپیک کہ یہ اس کو کہیں یار ہم تمہیں پال لیتے ہیں تو تم ہمیں, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ رائٹ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. اٹ ہیز ٹو ہیو سو مینی ادر تھنگس اینڈ دی اپروول آف دی یو نو ادر کنٹریز ایز ویل. تو اسرائیل کو ہمت نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کبھی اگر اتفاق سے ہو جائے آرمی کی لیڈرشپ سے, دے آر اویئر آف دیٹ کہ نیتن یاہو نے جو پہلے کہا تھا نا 10 سال پہلے, وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے. نہیں, وہ اب تو اور طرح سے کہہ رہا ہے. اب تو دیکھیں نا, وہ تو ٹون ہی چینج ہے نا. اب وہ ٹون تو نہیں ہے پاکستان کے لیے نا. اب انڈیا کو کوٹ جو ماری ہے سب کو نظر آ گیا. مجھ صاحب پاور ہوتی ہے امپلائڈ رائٹ. اب 4 دن کی جنگ میں اٹ واز اپلائڈ اینڈ امپلائڈ ایز ویل. اپلائڈ تو ہوئے تو 4 جہاز 6 جہاز 7 جہاز گر گئے. امپلائڈ یہ ہے کہ 100 بھی گرا سکتے ہیں. امپلائڈ یہ ہے کہ یہ کسی جگہ بھی کوئی ان کے پاس جو سسٹمز ہیں اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, کسی چیز کو بھی ریفائنریز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل آرڈر میں جو یہی تھا نا کہ جو آپ میزائل بناؤ گے اس حد تک بنانا کہ وہ ممبئی کی لاسٹ اس تھا, اب وہ تو انہوں نے اس سے بڑے بنا لیے. تو پاکستان نے کیپیسٹی امپلائڈ بھی ہے, اپلائڈ بھی وہ ہو گیا. تو پاکستان از کمنگ آؤٹ اے ویری اسٹرانگ نیشن کہ جس کے پاس جو رسپانسبل بھی ہے. اب یہ اگر کہیں ہم تو اس دن 50 جہاز گرا سکتے تھے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں گرا سکتے تھے آپ, بیکاز کہیں ہو سکتا ہے گرا سکتے ہوں گے رائٹ. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے یہ ہوگی, اب تو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی نا رائٹ. اب تو ہر بات ماننی پڑے گی. تو دے وے دے ڈیڈ اٹ. تو پھر اس میں تو مطلب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی اب ان کے پاس کیا کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہارون کہہ رہا ہے, پیسے کیا کریں گے, کس چیز کے لیے دیں گے, کیا کریں گے؟ یہاں پہ کوئی بینکنگ سسٹم بڑھائیں گے, یہاں پہ کوئی پاکستان میں انڈسٹریز لگا دیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں اس کے آئیں گے تو کیا کریں گے وہ پیسوں کو؟ نہیں آپ اپنا اس کے لیے تو کیپیسٹی ڈیولپ کریں گے نا, جو پہلے ہمایوں نے کہا ہے. لیکن کیا ڈیولپ کیا پرابلم یہ ہے کہ واٹ اباؤٹ دی ڈیفینس آف مڈل ایسٹرن کنٹریز, ہاؤ ول دے گو اباؤٹ اٹ ناؤ؟ مبشر دیکھیں, میری اس میں ایک اور سوچ یہ ہے کہ one thing we have discovered in the latest skirmish between India and Pakistan as well and between Israel and Iran, یہ جو missile defense system ہے نا, as of today as we speak, they're not 100% fool proof. ہمیں 100 چھوڑے مسائل تو 10-12 گر ہی جانے ہیں. ہمارے بھی گرے, ان کے بھی گرے. انہوں نے کیونکہ جہاز 7 گروا چکے تھے تو وہ 2-4 کھڈے دکھا دیے سیٹلائٹ سے کہ دیکھو نا جی ہم نے تو بڑی تباہی مچائی ہے. ہم نے بھی اس سے زیادہ تباہی مچائی ہے. ہم نے تو ان کا S-400 بھی اڑایا ہے, اس کی ریڈار اسی لیے دوڑے ہوئے گئے ہیں جی. آج کل نیگوشیٹ کر رہے ہیں نئے S-400 لینے کے لیے. جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی بہت زیادہ نہیں رب کرنا چاہتے. میڈل ویسے ہم نے دے دیا جس نے S-400 گرایا تھا. سر اسرائیل کو اب یہ پتہ ہے, دیکھیں اسرائیل نے کیا کیا ہے. ارد گرد جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, حماس, حزب اللہ, سیرینز, نان اسٹیٹ ہی تھے نا جی.
بیچارے ٹرموائل میں ہے یمن, وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ہوتیز, اوکے, ان کو تو مارا ہے, لیکن جب ایران کو مارنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ آئرن ڈوم یا جو بھی ڈوم تھا اس میں سے 10-12 میسائل, اب 10-12 میسائل جب اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے ادھر گر جائیں تو ادھر بہت تباہی مچ جاتی ہے. سو اسرائیل ٹو ہیز لمیٹیشنز. حیفا کا پورٹ اڑ گیا ان کا. اٹ ہیز لمیٹیشنز. آئی تھنک اسرائیل نے جو کرنا تھا میری نظر میں کر لیا ہے, میری نظر میں. اور ایران کا نیوکلیر پروگرام اگر ایران نے بنانا ہے تو دنیا اس کو صرف اس طرح روکے گی کہ ایران سے ڈیل کر کے, وہ B-2 بامبرز آئیں چاہے کولوراڈو سے یا اسرائیل کے جہاز آئے اسرائیل سے, وہ اس طرح نہیں تباہ ہوگا. اسرائیل ہیز لمیٹیشنز اینڈ دس از ویئر اسرائیل ہیز پلیسڈ اٹ سیلف. جاج صاحب ایک لمبا سوال ہے. لمبا سوال یہ ہے کہ جب ایران کے اوپر حملہ شروع ہوا اسرائیل کا, تو اس سے 2 دن پہلے میں نے فارمر پریزیڈنٹ بل کلنٹن کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو بہت سالوں سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے بیکاز دیر از گروئنگ ڈسینٹ اگینسٹ ہز ٹینیور ان اسرائیل. تو اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ بزی رکھنا چاہتا ہے کسی نہ کسی فرنٹ پہ جہاں پہ جنگ چلتی رہے. غازہ جو ہے, غازہ کے اوپر تو کل پرسوں جس طرح ایمی ایوارڈز کے اندر ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے کتنا پروٹیسٹ کر دیا. تو اس کو نیا کوئی ایکچولی دشمن چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو جنگ میں انگیج کر کے رکھے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. سر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اب دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں جو پبلک ہے انفارمیشن ہے اس میں صداقت کا ایلیمنٹ تو بس لمیٹڈ ہی ہوتا ہے نا. اب اگر اس کو ہم کانورسیشن کو شروع کریں, رائٹ, آپ یہ بتائیں کہ اسرائیل کے پاس ایک پیلسٹینین کا فون نمبر اور ان کا ٹریک اور ان کا گھر کا پتہ اور ان کی ہر چیز, یعنی کہ جب وہ کال کرتے ہیں, جب لوگوں کو کہتے ہیں, اب تو خیر چیزیں بدل رہی ہیں, اب تو کمپلیٹ ٹیک اوور والی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے وہ ایک بندے کو جو اس ایریا میں رہتا ہوتا ہے نا اس کو فون کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو ہم آ رہے ہیں, رائٹ. تو جو اچھا اتنا اگر اسرائیل کا کنٹرول ہے اس پر, رائٹ, تو حماس کا یہ اٹیک کیسے ہوا تھا؟ حماس اتنی جو موساد کی جو بھی اس کی کیپیسٹی اور اس کی جو کمپیٹنس ہے, یہ کیسے حماس والے آئے اور اٹھا کے لے گئے اتنے سارے لوگوں کو؟ How did that happen? کئی لوگوں کا کہنا ہے حماس از اسرائیل. No, but I'm just saying it, وہ اس لیے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو ہم جو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ جو ہم ٹی وی پہ مانیٹر پہ دیکھتے ہیں یا جو ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں صداقت کا ایلیمنٹ تو تھوڑا سا کم ہی ہوتا ہے نا. جیسے ٹرمپ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہ تو پریزیڈنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے, تو یہ جو ڈرون اٹیک ابھی ہوا کہیں ہوا تھا اس وقت, ڈڈ یو اپروو اٹ؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار آئی ڈونٹ نو. تو وہ بلینکٹ اپروول ہوتی ہے چیزوں کا. ابھی بھی جو یہ بات کر رہا ہے ٹرمپ, آئی ڈونٹ تھنک ہی از مس لیڈنگ. ہی پرابلی ڈڈ ناٹ نو, مے بی ہی نیو جب اس وقت ہو رہا تھا, مے بی ہی نیو وین دی پلینز ور ہیف اے دیئر, آئی ڈونٹ نو. بٹ واٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ از کہ پریزیڈنٹ کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہر کنٹری میں ڈیپ اسٹیٹ اور اس کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اگر جو جس طرح کی یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یعنی کہ ان کے سکلز کے اوپر وہ ٹارگٹ شوٹنگ کر رہے ہیں بچوں کے, بچے بھوک سے مر رہے ہیں. کبھی سوچ سکتے ہیں یار بھوک سے کوئی مر جائے؟ بھوک سے مرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, رائٹ. بھوک سے مر رہے ہیں لوگ, اس سے فیمن, لوگ مر رہے ہیں اور لیکن چلے جا رہا ہے سلسلہ, رائٹ. اور یہ کیسے ہوا پوری اگر اس کو دیکھو تو پھر آپ ہوگی یار یہ کیسے ہو گیا, یہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن, اور کیوں یہ ایک جو سب ہیومن ڈکلیئر کر کے ایک پوری کی پوری نیشن کو